السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب خوش ہوں گے، مزے میں ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سلسلہ چل رہا ہے موت سے لے کر جنت یا جہنم تک کا سفر، اور اس ضمن میں آج ہمارا 11واں سیشن ہے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے، مرحلہ ہمارا چل رہا تھا حساب کتاب کا، اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ انسان کے اوپر، ہر انسان کے اوپر گواہوں کو بلایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے حساب کتاب ہوگا، اس کے اعمال کا پتہ چلے گا کہ اس کے کھاتے میں کتنے نیک اعمال ہیں اور کتنے بد اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا، جس کو چاہے گا اس کا دائیں ہاتھ میں حساب دے گا، جس کو چاہے گا بائیں ہاتھ میں دے گا۔ اور اس کا چاہنا اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ ہم نے زندگی پر اس کو کتنا چاہا اور اس کے چاہنے کے مطابق کس طرح زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں بیشیوں کو معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ اگر ہماری نیت اس کو راضی کرنے کی ہو۔ لیکن اگر ہماری نیت ہی اس کو راضی کرنے کی نہیں ہے، اور ہم دوسرے راستوں سے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور آخرت کی کامیابی ہمیں مل جائے گی، اپنی مرضی کے ہم نے کوئی راستے نکال لیے ہیں، تو اس طرح ہمیں کبھی بھی فلاح نہیں ملے گی۔ تو حساب کتاب کا مرحلہ ہوا، پھر ہم نے بات کی کہ ہر انسان کے اوپر گواہ لائے جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے جو ترازو قائم ہوں گے، اور جس کا نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ خوشی خوشی سب کو بتائے گا، چیخے گا، چلائے گا، بہت زیادہ خوش ہوگا اور سب کو بتائے گا کہ دیکھو میرا جو ہے نامہ اعمال کتنا اچھا ہے، اور میں کامیاب ہو گیا اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو ان لوگوں کو جن کے اعمال، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، اور ان کے نامہ اعمال جب بائیں ہاتھ میں فرشتے دینے لگیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوا ہے، تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا اور وہ نامہ اعمال نہیں لینا چاہے گا۔ لیکن جو ہے وہ فرشتے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے اور اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تھما دیں گے۔ وہ شرمندہ ہوگا، پچھتا رہا ہوگا، لیکن اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں شدید خواہش ہوگی کہ کاش وہ کسی بھی طریقے سے وقت کا پہیہ واپس گھمائے اور اپنے پاسٹ میں جائے، اپنے ماضی میں جائے، اور ہر وہ عمل کرے جس سے اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اللہ کا فرما بردار بن کر رہے، غفلت کی زندگی نہ گزارے، منمانی زندگی نہ گزارے۔ لیکن اب وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب نہ تو اسے موت آئے گی اور نہ ہی وہ اللہ کے عذاب سے کہیں بچ سکے گا۔ تو اب جو ہے اس کے بعد جو مرحلہ آئے گا وہ آئے گا پل صراط کا، لیکن اس سے پہلے ایک اور مرحلہ آنا ہے، اور وہ ہے حوض کوثر۔ حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے امتیوں کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور جیسے جیسے ان کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں ملتا جائے گا، وہ آہستہ آہستہ کر کے گروہ در گروہ جو ہے حوض کوثر کے پاس جانا شروع کریں گے، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جو ہے موجود ہوں گے۔ اور وہ جو حوض کوثر ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ میرا حوض 1 مہینے کی مسافت پر ہے، یعنی وہ اتنا بڑا حوض ہوگا۔ کہنے کو تو وہ حوض ہے، حوض تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ اتنا بڑا حوض ہوگا کہ اس پر اگر کوئی سفر کرے، یہ نہیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھوڑ سوار یا کوئی پیدل یا بھاگتا ہوا یا کوئی گھڑی میں کون سی سواری پہ 1 مہینہ کا سفر، یہ ہمیں نہیں پتا۔ آپ صلی اللہ نے صرف اتنا فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت پر ہے۔ تو بہرحال اگر ہم پیدل کا بھی لیتے ہیں اور 1 مہینے کوئی سفر کرتا ہے تو بہت بڑا ٹائم ہے یہ، تو بہت بڑا حوض ہوگا، اور اس میں بہت سارے جو ہے وہ پیالے ہوں گے، وہ بکھرے ہوئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ستاروں کی طرح وہ پیالے بکھرے ہوئے ہوں گے، اور ان میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھر بھر کے مومنین کو جام کوثر پلائیں گے اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وہ یہ پانی ایک دفعہ پی لیا اسے دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ جو ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور یہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جب مومنین پئیں گے تو ان کے اندر تک ٹھنڈک اترے گی، ان کے اندر ایک سکون اترے گا، اور اس کے بعد ان کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور یہ کیونکہ جنت میں ہمیں نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی، ہم جو بھی کھائیں گے پئیں گے اپنی خواہش کے مطابق کھائیں گے پئیں گے، بھوک پیاس مٹانے کے لیے نہیں، کیونکہ بھوک اور پیاس ایک کمزوری ہے، اور جنت میں کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہوگی انسان کو۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے سفر شروع ہوگا جنت کا۔ لیکن جنت میں جانے سے پہلے ہر ایک کو ایک پل پہ سے گزرنا ہوگا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کے اوپر اس پل کو نصب کریں گے۔ یہ اس لیے بھی ہوگا تاکہ جو جنت میں جا رہے ہیں ان کو پتہ تو چلے کہ کس چیز سے اللہ نے نجات دلائی ہے۔ جس طرح سے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جنت کی جھلک ضرور دکھائیں گے، جو جگہ ان کے لیے مقرر کی گئی تھی اللہ نے اس کے لیے، اس کی پیدائش کیا مطلب جب وہ روح اس کی بنی تھی پہلی بار، تبھی اللہ نے جنت میں اس کے لیے جگہ الاٹ کر دی تھی، اور اس کے اندر وہ تمام ایبیلٹیز رکھی تھیں جن کے ذریعے سے وہ جنت کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے حاصل نہیں کیا۔ اسے بار بار تنبیہ کی گئی، اسے بار
پر بتایا گیا، جھنجھوڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انبیاء کرام، انبیاء کے وارثین، علماء کے ذریعے، داعی دین اور تبلیغ کرنے والے اور دوستوں کے ذریعے اور پڑوسیوں کے ذریعے، والدین کے ذریعے، کبھی کبھی اولاد کے ذریعے، بہن بھائیوں کے ذریعے انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ میسیجز دلواتے رہتے ہیں کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی، وہ غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے بھی انسان کو انڈیکیشنز دیتے ہیں اور اس کو جھنجھوڑتے ہیں، کبھی اسے جہنم کا عذاب دکھاتے ہیں، کبھی جنت کی نعمتیں دکھاتے ہیں، کبھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے، کبھی خانہ کعبہ دیکھتا ہے، کبھی کبھی تو اللہ کا بھی انسان وہ کوئی غائبانہ اس طرح کی آواز سن لیتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اس کو آواز دے رہے ہیں، کوئی بزرگ اس کو آواز دے رہا ہے، کوئی آیتیں سنتا ہے، لیکن اس سے غفلت کی پٹیاں اتنی بری طرح کانوں پہ پڑی ہوتی ہیں کہ اس کو وہ مگن ہوتا ہے اپنی دنیا میں، مست ہوتا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اس کو اپنے پیغامات دیے، لیکن اس نے اس پہ عمل نہیں کیا اور وہ غفلت میں پڑا رہا، جبکہ اللہ نے اس کے لیے اس کے اندر وہ ایبیلیٹیز بھی رکھی تھی، اس حساب سے اس کو ہدایت کے راستے بھی کھولے ہوئے تھے، لیکن اور اس کے اندر پوری طاقت تھی کہ وہ ان پہ عمل کر سکتا تھا اور اس جنت کو حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے حاصل نہیں کیا۔ وہ بہت بڑا جو ہے بڑا خسارے کا سودا کیا اس نے، اور آج وہ جہنم کا مستحق ہوا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پولیس رات کو جو ہے وہ نصب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 70 اور 71 ہے، ثم كنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیا وان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضیا۔ پھر یہ بات ہم ہی خوب جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو سب سے پہلے اس یعنی دوزخ میں جھونکے جانے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، یعنی جہنم پہ سے گزر نہ ہو۔ اس بات کا تمہارے پروردگار نے حتمی طور پر ذمہ لے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم پہ سے ضرور گزارے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پولیس رات کو نصب کیا جائے گا، یعنی لگایا جائے گا، یہ جہنم پہ سے گزرتی بھی جائے گی، اور جہاں پر یہ ختم ہوگی دوسری طرف اس کے جنت ہوگی۔ تو لوگوں کو اس پر سے گزارا جائے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو وہاں پر منافقین بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، سب ہوں گے، کمزور ایمان والے بھی ہوں گے، بڑے زیادہ ایمان والے بھی ہوں گے، ہر طرح کے ایک ایک شخص کو، یہاں تک کہ انبیاء کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پہ سے گزریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اس پہ سے گزروں گا۔ تو جب پولیس رات نصب ہوگی تو پھر وہاں ہر طرف اندھیرا کر دیا جائے گا، اور ہر طرف اندھیرا ہو جائے گا، اور اب مسلمان پریشان ہوں گے، سب پریشان ہوں گے کہ ہم اس میں سے گزریں گے کیسے نا، مطلب اتنا گھپ اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجھائی دے، بہت اندھیرا ہو جائے گا۔ تو اب کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کا عرش تو کچھ عارضی طور پر لایا جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ اللہ کا عرش واپس چلا جائے گا، اللہ کے عرش کا نور ہوگا، اس کے بعد سورج بھی آ چکا ہوگا، لیکن اس کے بعد ساری چیزیں ہٹا دی جائیں گی اور ہر طرف اندھیرا کر دیا جائے گا۔ تو پھر مومنین جو ہے وہ پریشان ہوں گے کہ ہم اس پل کو کیسے کراس کریں گے، یعنی کہ اتنے اندھیرے میں ہم کیسے جائیں گے، لیکن انہیں یہ بات یاد ہوگی کہ دنیا میں انہیں بتایا گیا تھا، اور وہ یہ دعائیں بھی بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، دعائیں نور، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا۔ اے اللہ ڈال دے میرے دل میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور بنا دے میرے لیے نور۔ نور کی دعائیں کرتے تھے وہ دنیا میں، تو انہیں یاد آئے گا کہ انہیں نور ملے گا، اور نور کون سا ملے گا، جس کا ایمان ہوگا اتنا ہی زیادہ نور اسے عطا کیا جائے گا، اور اس نور کے ذریعے سے پھر وہ پولیس رات کو کراس کریں گے۔ اب جو منافقین ہوں گے ان کو بھی جو ہے وہ پریشانی لاحق ہو جائے گی، کافروں کو بھی پریشانی لاحق ہو جائے گی، مومنین بھی پریشان ہوں گے، ظاہر ان کو نہیں پتا ہوگا کہ کس کو کتنا نور ملنا ہے، انہوں نے کوششیں تو کی تھی دنیا میں، لیکن ان کو پھر بھی ڈر لگے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے ہم جہنم میں نہ گر جائیں، کیونکہ ایسے بھی تو لوگ بے شمار ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہ گریں گے جہنم میں، مسلمانوں میں سے ہی ہوں گے، لیکن کچھ عرصے کی سزا بھگتنے کے بعد وہ آ جائیں گے واپس۔ لیکن وہ جہنم اتنی ہولناک ہوگی، اتنی خوفناک ہوگی کہ پچھلے سیشن میں نے جس طرح سے بتایا تھا کہ 70,000 اس کی لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے کھینچ رہے ہوں گے، وہ ایک ایک لگام کو۔ تو وہ جب اتنے سارے فرشتے کھینچ رہے ہیں تب بھی وہ قابو میں نہیں آ رہی، وہ اتنی خوفناک جہنم ہے جس کی آگ کالی آگ ہے، اس کی کہ دور تک اس کی تپش آ رہی ہوگی۔ تو اب وہ ان کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں ہم گر نہ جائیں اس میں، اگر ہم اس میں ایک مطلب سالوں تو کیا، ہم تو 10 سیکنڈ بھی اس کی آگ نہیں برداشت کر سکتے۔ تو ڈر تو ہر کوئی رہا ہوگا، جان تو سب کی نکلی ہوئی ہوگی، سب خوف زدہ ہوں گے۔
تو پھر ایک ایک کر کے لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے یعنی ایمان کے حساب سے، ایمان تو وہی مقبول ہے نا جو عمل سے ثابت کیا گیا ہو، تو ہر ایک کو اس کے ایمان کے حساب سے نور دیا جائے گا. تو کسی کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی نے مختلف مثالیں دی کہ جس کا نور جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنی تیزی سے پل صراط کو کراس کر سکے گا. تو جس کا بہت زیادہ نور ہوگا تو سب سے زیادہ جو جس سپیڈ سے جائے گا وہ بجلی کی سپیڈ سے گزر جائے گا، کیونکہ اس کے پاس نور بہت زیادہ ہوگا. اور کچھ لوگ جو ہے وہ جیسے کسی تیز سوار گھوڑے کی سپیڈ سے چلا جائے گا، کوئی جو ہے وہ جیسے پیدل کوئی چل رہا ہوتا ہے نارملی انسان اس کے سپیڈ سے جائے گا، کوئی جو ہے وہ جیسے بہت کم کسی کا نور ہوگا، بہت زیادہ کم ایمان ہے تو اس کی اتنا بس نور ہوگا کہ انگوٹھی کے ساتھ ایک جیسے دیا جل رہا ہوتا ہے ایسے ہوگا، تو اس سے وہ بہت مشکل سے گھسٹ گھسٹ کے، کیونکہ جو پل صراط ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی وہ، تو وہ ظاہر اتنی تیز سوچ کے بھی کچھ ہونے لگتا ہے کہ، اور اس میں کانٹے واٹے بھی لگے ہوئے ہوں گے جس پہ سے کٹ کٹ کے لوگ جہنم میں گریں گے. تو جن کے پاس نور ہی نہیں ہوگا، ظاہر ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی، اتنا گھوپ اندھیرا ہوگا اور پھر وہ کٹ بھی رہیں گے اس میں سے، تو وہ گر جائیں گے ظاہر جہنم میں. تو اسی طرح سے سب گزریں گے. اب کیا ہوگا کہ جب سب کو نور دیا جائے گا، مومنین کو کسی کو زیادہ کسی کو کم، سب کو اس کا نور عطا کر دیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ منافقین جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے دنیا میں، یعنی وہ یا تو عمل کے منافق تھے یا عقیدے کے منافق تھے. یعنی عقیدے کا منافق وہ ہوتا ہے جو خالصتاً کافر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مسلمان بنا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں میں بگاڑ ڈال سکے اور تو مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو ان کا انجام سب سے بدترین ہوگا. اور ایک وہ جو ہے وہ ہوں گے منافقین جو عمل کے منافق ہوتا ہے، کہ وہ عقیدے سے تو مسلمان ہوتا ہے، یعنی وہ اسلام قبول کر لیا اس نے خود سے ہی شعوری طور پہ، یا پھر اس کو موروثی طور پہ اسلام مل گیا، یعنی وہ پیدائشی مسلمان تھا، لیکن وہ عمل کا منافق ہے، یعنی وہ عمل نہیں کر رہا صرف عقیدے سے. تو ایسے بھی لوگ اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں اسلام ایسا ہی ہے اور اسی سے اسلام کو جج کرتے ہیں اور پھر اسلام سے دور جاتے ہیں. تو اس طرح کے لیے دونوں طرح کے منافقین جو ہوں گے وہ اس دن ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ در حقیقت مومن نہیں ہے، یعنی وہ صرف پریٹینڈ کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں. وہ مسلمانوں میں شامل تو ہیں ظاہری طور پہ، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، لیکن یہ اصل میں مسلمان نہیں ہوتے. وہ اللہ اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور در حقیقت وہ اپنے سوا اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم بیوقوف سمجھتے ہیں، دوسروں کو بھی بیوقوف سمجھتے ہیں اور ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی والوں کا، برقعے والیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، اور وہ ان کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اصل میں مسلمان نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ اس دن، قیامت والے دن، ان کو بیوقوف بنائیں گے. بیوقوف کس طرح بنائیں گے کہ ان کو جنت دکھائی جائے گی اور ان کو لگے گا کہ ہم، چونکہ یہ مسلمان سمجھتے تھے اپنے آپ کو، تو یہ سمجھیں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں ظاہر ہے، اور تو وہ آگے جانے لگیں گے تو ان کے آگے پھر ایک دیوار آ جائے گی. تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ہم تو نہیں جا سکتے وہاں پر. پھر یہ چیخیں گے چلائیں گے. پھر یہ پل صراط کا معاملہ جب ہوگا تو اس وقت جب مومنین کو نور دے دیا جائے گا تو اس وقت یہ ان مومنوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ نور دے دو. تو ان سے کہیں گے کہ ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم جاؤ دنیا میں واپس جاؤ اور وہاں سے نور لے کر آؤ. یعنی ہم تو وہاں سے لائے نا، ہم نے تو وہاں سے کمایا ہے یہ نور، ہم نے تو عمل کر کے کمایا ہے، تم جاؤ اور اگر جا سکتے تو واپس وہاں سے جا کے لے آؤ. تو یہ جو ہے پھر ان کو ظاہر نور نہیں دیا جائے گا، اور بائی ہک اور بائی کروک اس دن تو سب کو وہی کام کرنا ہوگا جو اللہ چاہے گا. وہاں اپنا اختیار، اپنی مرضی تو ختم ہو چکی ہوگی. انسان کو اختیارات تو دنیا میں دیے گئے نا، وہاں تو جب تک وہ جنت میں نہ چلے جائیں صرف جنتوں کو پھر ان کا اختیار دیا جائے گا کہ جو دل چاہے کریں اور جو خواہش کریں پوری ہوگی. لیکن ویسے حشر والے دن کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سب چل رہے ہوں گے. یعنی آپ نے دیکھا نا کہ سجدے میں جو جھکنا چاہ بھی رہتے نہیں جھک سکے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ جھکے. تو اسی طریقے سے اور چیزیں بھی ہیں، ان کو پل صراط کراس کرنا ہے تو کرنا ہے. اب وہ اپنی مرضی سے یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ نہیں ہم نہیں کراس کرتے. دنیا میں تو ڈیسائیڈ کر لیتے تھے نا، اختیار دیا تھا اللہ نے، چاہے تو نماز پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں، چاہے تو کوئی نیک عمل کریں چاہے نہ کریں، کسی کام سے رکنا چاہتے تھے رک جاتے تھے، نہیں چاہتے تھے نہیں رکتے تھے. تو اسی طریقے سے لیکن اس دن کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا. اب پل صراط پہ تو سب کو گزرنا ہے، کافروں کو بھی منافقوں کو بھی. اور منافقین کا میں نے بتایا تھا آپ کو سب سے نچلے ترین درجے میں ہوں گے جہنم کے، کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا، اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے. نعوذ باللہ، وہ سمجھتے تھے ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے، لیکن اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ نے تو بس صرف استدراج تھا، وہ ڈھیل دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو وہ جو ہے سب کافر ہوں یا مسلمان ہوں، مسلمان تو ظاہر ہے وہ تو اپنے نور کے ذریعے سے گزر جائیں گے نا، اور ان کو اس نور سے جو ہے نا ایک پروٹیکشن بھی مل جائے گی.
تو استدراج جو ہے، جو اللہ کی ڈھیل تھی، استدراج تھی، وہ ختم ہو جائے گا اور انسان پوری طرح سے اللہ کی گرفت میں آ چکا ہوگا. تو ایک ایک کر کے سب پلسرات کو کراس کر رہے ہوں گے اندھیرے میں. جن کے پاس نور ہوگا وہ نکل جائیں گے. جو کافر ہوں گے وہ obviously نہ ان کے پاس روشنی ہوگی اور نہ ہی ان کے پاس وہ طاقت ہوگی اور نور ہوگا جس کے ذریعے سے وہ گزر سکیں. تو وہ گرتے جائیں گے، جہنم میں جاتے جائیں گے. اور اسی طرح منافقین بھی جہنم میں گرتے جائیں گے. اور منافقین کا جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ سب سے آخری درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں، آخری سے مراد سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. نچلا درجہ جہنم کا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے اور سب سے زیادہ عذاب اسی میں ہوگا. ایک ایک کر کے سب گرتے جائیں گے اور مومنین کراس کرتے جائیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب سب کراس کر لیں گے، اسی طرح جیسے ایک بہت ہی ہیوج قسم کا کنواں ہو اور اس میں آگ بھڑک رہی ہو اور اس کے اوپر سے کوئی برج لگا دیا جائے، تو اسی طریقے سے ہوگا. تو جب کراس کر لیں گے، اس طرف چلے جائیں گے، تو مسلمان جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم اس مصیبت سے ہمیں نجات مل گئی. تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہاں پر سب مومن جو ہے وہ جمع ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ان کے ساتھ جمع ہوں گے. تمام امتیوں کے، تمام انبیاء کی امتی ان کے ساتھ ظاہر جمع ہوں گے. لیکن سب سے پہلے جنت میں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ طرح کا ایک مقام آئے گا جہاں پر جتنے بھی مومن ہیں جو جنت حاصل کر چکے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین. تو ان کا جو ہے وہ قنطرہ کے مقام پر ایک دوسرے سے دل صاف کیے جائیں گے. کہ تھوڑی بہت کدورت دل میں رہ گئی ہو ایک دوسرے کے لیے، کوئی کبھی بغض اور کینہ آ جاتا ہے مومنوں کا بھی، کبھی کبھی کسی سے دل برا ہو جاتا ہے، کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، کوئی دین کی راہ میں ہی کبھی کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ معمولی سی بھی کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے دلوں میں اور دلوں کو پاک کر دیں گے. تو اگلا مرحلہ جو جنت کا ہوگا انشاءاللہ اس کے بارے میں نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے، اور جہنم کے بھی بارے میں بات کریں گے اس کے اگلے سیشن میں. ایک بات مجھے آپ سے بہت ضروری یہ کرنی تھی کہ دیکھیں، جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ہمیشہ جب بھی جہنم کا ذکر کرتے ہیں فوراً جنت کا ذکر کر دیتے ہیں، اور جب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً جہنم کا ذکر کرتے ہیں. اس لیے کیونکہ خوف اور امید جو ہے نا ساتھ ساتھ چلنا چاہیے انسان کے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جنت کے بارے میں کوئی بیان سن لیتے ہیں، کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، لیکن ہم جہنم کے بارے میں نہیں دیکھتے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ساتھ ساتھ چلانا ہے ان دونوں چیزوں کو. اس لیے کیونکہ اس سے انسان کی نفسیات جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے. اگر وہ خالی جہنم کو دیکھ لے تو اللہ سے بہت بدظن ہو جاتا ہے اور وہ اتنا زیادہ خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز بھی اللہ سے دور کرتی ہے، امید نکل جاتی ہے اس کے ذہن سے. اور اگر وہ صرف جنت کے بارے میں سنتا رہے تو تب بھی اس کو امید زیادہ ہو جاتی ہے اور خوف بالکل نکل جاتا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے، تو اس لیے درمیان میں رہنا ہے. تو درمیان میں رہنے کے لیے ہمیں دونوں کے بارے میں سننا ہوتا ہے، دونوں کے بارے میں جاننا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب میں سیشن کروں گی تو آپ نے یا تو آپ دونوں ہی نہ سنیں یا تو آپ پھر دونوں سنیں. تو چلیے جی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.